اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا۔ تم بس حاصل کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو کیسے اللہ لا حاصل کو تمہاری نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ کبھی تو بدلیں گے یہ پل بھی اداسیوں کی، کبھی تو ہم بھی کن فیکن سے سرشار ہوں گے انشاءاللہ۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ اللہ دور کر دے گا وہ غم بھی جن کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں صرف آپ کے اپنے دل کو ہے۔ وہ برا وقت دکھا کر اچھا وقت دکھاتا ہے، وہ تمہارا دل مطمئن کر کے اپنی رضا میں راضی کرواتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو وہ تمہیں عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوگا تو وہ خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ دعا قبول ہونے کا خیال نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مقدر کی تقسیم اس وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ بے شک جب آپ سے کوئی مدد مانگی تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا بتا دیا۔ لا حاصل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ تمہارے لبوں پہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں۔ ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا نہ چھوڑنا، کیونکہ صدائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے۔ اس کی خدائی میں کسی کی کوئی دخل نہیں۔ تہجد اس وقت کا نام ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے پر دل روح کے ساتھ خدا کی یاد میں ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ آپ دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا بہت رحمان ہے، رحم کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا۔ حضرت علی نے فرمایا، آنکھ سے گرا ایک آنسو دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تم ابھی جس بھی تکلیف سے گزر رہے ہو، تمہارا رب اس تکلیف کو راحت میں بدلنے پر قادر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان قریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کے جگمگانے والا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہتر ملے گا۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تبھی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بلکہ بناتا ہے۔ جب تمہارا دل کسی وجہ سے بے چین رہنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں عرش بھی یاد کر رہا ہے۔ کیوں فکر کرتے ہو
جو رب آپ کے لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ آپ کے نصیب میں آپ کی چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ جب کبھی حالات سے تھک جاؤ تو اپنے رب سے ہم کلام ہو جانا، وہ تھام لے گا، وہ تھام لے گا، وہ سمیٹ لے گا، وہ سنبھال لے گا، بس تم مایوس مت ہو جانا۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک تو سوچتے نہیں کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حالات کیسے بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہے، خیر مانگتے رہے، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ سوچو، اگر نمازوں کا بھی سہارا نہ ہوتا تو مشکل وقت میں کہاں جاتے ہم۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ یقین یہ تو نہیں کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ہی ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو صبر کرنے والے ہیں وہ اللہ کی حکمت کو سمجھنے والے ہیں، اللہ انہیں سلام پیش کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے۔ زندگی کا چیلنج قبول کرو، امید کے تنکی جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کی کس حد تک جاتے ہیں۔ بس پھر جہاں صبر کے آخری سانس ٹوٹتی ہے وہاں سے اللہ تھام لیتا ہے۔ پھر جو لیا گیا ہوتا ہے وہ واپس مل جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر کے دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہم سے کچھ چیزیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ بات دیر سے سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ پھر وقت ہمیں آہستہ آہستہ سمجھا دیتا ہے۔ یقین رکھو اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائش بن کر آتے ہیں، اور آزمائش ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے، اس لیے وہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ برے ہیں یا آپ کی قسمت بری ہے، بلکہ وہ لوگ ہی آپ کے قابل نہیں ہوتے، اور اللہ یہ بات جانتا ہے، تبھی وہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہارا برا کبھی نہیں سوچتا۔ ساری زندگی جانے والوں کے انتظار میں نہیں گزاری جاتی، کچھ لوگ ہمیں بس اللہ سے ملوانے آتے ہیں۔ یوں تو اللہ ساری دعائیں سنتا ہے، لیکن تہجد میں مانگی گئی دعائیں بہت لاڈلی ہوتی ہیں۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور اس کا بندہ نیند قربان کرتا ہے، پھر سے سکتے ہوئے اللہ سے وہ یہ کلام کرتا ہے، وہ تڑپ، وہ آنسو، وہ سسکیاں اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ صبر کرنے میں، بہت تکلیف میں اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سب ٹھیک کر دے گا، اور پھر بس سکون ہی سکون رہ جاتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میرا رب مجھے اگر یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بھی بہتر ہی سوچ رکھا ہوگا۔ انسان جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس سے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔
یہاں تک کہ وہ تکلیف میں بھی مسکرانے لگتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اور یقین کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ تو جس نے اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیا، اس نے خوش رہنا سیکھ لیا۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہی ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کی کس حد تک جاتے ہیں۔ بس پھر جہاں صبر کے آخری سانس ٹوٹتی ہے، وہیں سے اللہ تھام لیتا ہے۔ پھر جو لیا گیا ہوتا ہے وہ واپس مل جاتا ہے، یا اس سے بہتر عطا کر کے دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔